اور اس کی تائید میں خود ایک روایت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں بھی سبع مثانی کو سورہ فاتحہ قرار دیا گیا. 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں. آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اس طرح سے 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی. تو ان کو سبع مثانی کہا گیا. مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والے. سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے قرآن حکیم کی کہ اس سے زیادہ کوئی سورہ پڑھی نہیں جاتی. اسی کو کیوں؟ اس لیے کہ اور بھی کچھ نہیں تو نمازوں میں تو پڑھتے ہی. نمازوں میں آپ کو یہ تو اختیار ہے کہ قرآن حکیم کے کوئی بھی آپ سورہ پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں. سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جائے گی. اسی بات سے حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. اسی لیے تو شوافع کا مسلک یہ ہے کہ شوافع کا مسلک یہ ہے کہ چاہے مقتدی ہو، چاہے امام ہو، چاہے تنہا پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا ہے. مالکیہ کو خیال یہ آیا، مالکیہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک تو ہے، مگر یہ کہ جب امام زور سے پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو سننا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں خود فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو. جب امام صاحب زور سے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیسے پڑھ سکتا ہے مقتدی؟ انہوں نے مسلک یہ بنایا کہ جہری نمازوں کے اندر مقتدی نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا اور امام کا پڑھنا کافی سمجھا جائے گا، لیکن سری جو نمازیں ہیں جیسے ظہر، عصر، ان کے اندر جو ہے وہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نہ سری میں مقتدی کو پڑھنا ہے نہ جہری میں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب تم نے وہاں جہری کے اندر مقتدی کو کہہ دیا کہ نہیں پڑھے گا، جو جواب تمہارا اس روایت کے واسطے وہاں ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب کے لیے، وہی جواب ہمارا بھی یہاں ہے. کہ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ دراصل ہے اپنے ہر ایک نمازی سے، مگر اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث کو ملانا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. جب یہ ایک حدیث ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم یوں سمجھیں گے کہ امام نے جب پڑھ لیا ہے، چاہے وہ آہستہ سے پڑھا ہو چاہے زور سے پڑھا ہو، مقتدی کی طرف سے بھی وہ قراءت ہو گئی ہے. اس لیے حنفیہ کے نزدیک نہ سری نمازوں کے اندر اور نہ جہری نمازوں کے اندر مقتدی کو سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی. مگر یہاں نہ پڑھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ ہوئی ہی نہیں، بلکہ یہ کہ یوں سمجھا گیا کہ امام کا پڑھنا جب مقتدی کا پڑھنا ہے تو ایک ایک فرد کی طرف سے سورہ فاتحہ ہو گئی بہرحال. تو یہ ہے وہ سورہ فاتحہ کہ جس کو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا سنت پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، ہر ایک کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا. اور بلکہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی، پہلی 2 رکعت کے اندر تو اور سورہ پڑھنا جو ہے واجب اور سنت یہ اختلاف ہے. بے شک حنفیہ کے نزدیک واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، شوافیہ کے نزدیک سنت ہے ضم سورہ. لیکن اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں یا 1 رکعت ہے، تیسری یا چوتھی، اس میں تو سبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے سورت تو نہیں ملائی جاتی لیکن سورہ فاتحہ. حاصل یہ ہوا کہ ہر نماز اور ہر قسم کی نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی. ان میں تفصیل اس لیے میں نے سنائی، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور فرمایا وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی قرآن عظیم. واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے کہ ہم نے وہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی دی ہیں، یعنی قرآن عظیم ہم نے تم کو دیا. یعنی کہ مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ خلاصہ ہے قرآن کا، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے. ماں جو ہے وہی تو اصل ہوتی. تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کی اصل ہے کیونکہ وہ خلاصہ ہے. کیسا خلاصہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہر کتاب کے شروع میں بگننگ میں ایک پیج ہوتا ہے، اس پہ لکھتے ہیں پرفیس انگلش میں. اردو کی کتاب ہے تو فارسی کا لفظ لکھ دیتے ہیں دیباچہ. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ یا کوئی مقدمہ لکھ دیتا ہے، صاحب مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے. یہ کئی لفظ آتے ہیں جو شروع میں کتاب کے ہوتے ہیں. کیا بتلانے کے لیے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے.
اس کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، کیا اس کا سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اور کیوں لکھی گئی ہے۔ یہ اہم چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ڈیٹیل میں آپ پڑھیں، آپ کیسی کتاب ہے، کس درجے کی ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، کن کن چیزوں سے بحث کی گئی ہے، لیکن ٹاپک اور لکھنے والا اور کیوں لکھا گیا، کس کے لیے لکھا گیا، یہ ساری بات جو ہے وہ شروع کے ایک پیج کے اندر آ جاتی ہے، پرفیس کے اندر، یہ پیش رسم۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ خلاصہ ہے پوری اس کتاب کا، انٹروڈکشن ہے پوری کتاب کا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے یہ دراصل خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں غور کیا جائے تو دراصل اللہ کی عبادت اور اطاعت اور بندے کا خدا سے رشتہ جوڑنے والی بات ہی تو پورے قرآن کے اندر ہے۔ اور اگر اس کو یہاں لائیں سورہ فاتحہ میں تو آپ پڑھ جائیے ترجمہ سورہ فاتحہ کا، اللہ کے نام سے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی، معلوم ہوا کہ اللہ میاں کی کتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مصنف اس کتاب کا اللہ تعالیٰ ہے، پہلے یہیں سے شروع ہو گیا، اس کی صفات بتلا دی گئی، اس سے سمجھ میں آیا کیوں لکھی گئی یہ کتاب، معلوم ہوا کہ مہربانی اور گویا شفقت اور گویا رحمت کی وجہ سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے، کوئی قرضہ نہیں تھا اللہ کے ذمہ میں، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی اللہ کی، ان صفات کو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کہہ کر کے روز جزا کا گویا تذکرہ کر دیا کہ اس دنیا میں اس پر عمل کرنے والوں کو سزا اور جزا ملنی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ بیان، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بندے کا خدا سے رشتہ جو ہے کس طرح جوڑے گا، اس کو ہدایت اس کا مضمون ہے، ہدایت حاصل ہو تو بندے کا خدا سے رشتہ جڑ جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے قرآن حکیم کے تمام مضامین کا سورہ فاتحہ، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی لیے یہاں اس کو والقرآن العظیم کہا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے تو تم کو یہ چیز دی ہے، اس کے مقابلے میں بلا ان کے مال اور دولت اور ان کے محلات، ان کے کھانے، ان کے کپڑے کو قیمت رکھتے ہیں، تمہارے پاس تو وہ دولت ہے کہ جو دنیا میں کام آنے والی، آخرت میں کام آنے والی، اور ان کے پاس جو چیز ہے وہ یہ کہ آج ہے تو کل کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ جیتے جی رہ بھی جائے تو قیامت میں تو ان کے لیے یہ عذاب بنے گی۔ تو تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت حقیقی نعمت ہے ان کے مقابلے میں۔ فرمایا اور ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں دہرائی جانے والی، یعنی قرآن عظیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، لہذا اے پیغمبر آپ ان کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھیں، ان سامانوں کو جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو ایک کچھ دن کا فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا، متعنا، کچھ دن کے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے ان کو دیا۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کریں۔ غم کیسا کہ پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا اللہ میاں نے ان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کاش ان نعمتوں کو یہ لوگ حق ادا کرتے، کیسی جو ہے اس کی درگت کر رہے ہیں، انعام دینے والے، نعمتیں دینے والوں کی ناشکری کر رہے ہیں، تو اس کا غم ہوتا تھا۔ فرمایا غم بھی نہ کریں، آپ کو کیوں نہ غم کریں؟ اصل میں ایک بات سمجھ لیجئے، غم کسی چیز کا کب ہوتا ہے؟ جب خلاف توقع کوئی چیز ہو۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی صاحب کو دوسرے صاحب سے یہ توقع ہے کہ اگر $1000 مانگیں تو $1000 دے دیں گے، بالکل دیں گے۔ اب گئے صاحب مجھے ذرا سا $500 کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے۔ اس نے انکار کر دیا، صاحب میں تو نہیں دے سکتا، دکھ ہوگا، کیونکہ خلاف توقع جو ہے صورت سامنے آئی ہے، ہم کو تو ان سے $1000 کی توقع تھی، $500 کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے کہ جس سے کوئی امید نہیں تھی کہ یہ دے سکتا ہے، مگر اب مجبوری میں چلتے چلتے لاؤ بھائی اس کو بھی ٹوک لو، تو اس سے کہا کہ بھائی $500 دے دیجیے، میں نے کہا صاحب نہیں دے سکتے، تو نقصان تو اب بھی ہے مگر افسوس زیادہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ توقع پہلے نہیں تھی۔ اصل میں غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے خلاف توقع کسی چیز کے ہونے پر، توقع ہی نہ ہو تو پھر کہیں کو غم ہونا۔ یہاں پیغمبر کو یہ فرمایا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توقع ہی مت رکھیے، ان سے کام کرتے رہیے، لیکن ان کے تعلق سے گویا فیصلہ یہ ہو چکا ہے ان کے احوال کی بنیاد پر کہ یہ ان کی میجارٹی جو ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، لہذا آپ کہیں کو غم کریں آپ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں آپ کی پوری توجہ، آپ کی تمام تر شفقتیں، آپ کی تمام تر مہربانیاں مومنین کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، جو آپ کے لیے خون پسینہ ایک کیے دے رہے ہیں،
تم آپ کی توجہ ساری ان کے لیے ہونی چاہیے، ساری مہربانیاں ان کے حق میں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ اب تک نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی اسی کی منظوری ہے کہ یہی کام کرتے رہیے، یہ ہوگا حاصل۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، صاف سن لو کہ میں تمہارے انجام بد سے ڈرانے کے واسطے آیا ہوں۔ یعنی صاف سن لو کا مطلب المبین کے معنی کیا ہے؟ اپنی بات کو کہنے میں کوئی لاگ لپیٹ مت کرو، یہ مت سمجھو کہ میں نے اگر یوں کہا تو برا لگے گا، ذرا طبع نازک پر بال آ جائے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ کہو، صاف صاف کہو، یہ راستہ غلط، یہ راستہ صحیح، یہ ہے انا النذیر المبین کے معنی۔ وقل انی انا النذیر المبین، فرمایا کما انزلنا علی المختصمین، اور یہ ڈرانا کیسا ہے؟ فرمایا کہ جیسے ہم نے یہ ڈراوا اتارا تھا کن لوگوں پر، یا یوں کہیے کہ عذاب ہم نے اتارا تھا کن لوگوں پر؟ المختصمین، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے قرآن حکیم کے، المختصمین اقتسام تقسیم سے، ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہاں مراد ہیں یہودی، یہود کے اوپر تورات اتری، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن حکیم، سورہ بقرہ میں آیت گزر چکی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصوں پر یقین رکھتے ہو، بعض کو تم انکار کرتے ہو؟ گویا اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ وہ عمل نہ ہونا ایک تو اس درجے میں ہے، حکم تو ہے اللہ کا مگر غفلت سے عمل نہیں ہو رہا، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ کہ گویا کہ وہ حکم ہی نہیں ہے، یہ ہے اس کا کفر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ عمل تھا یہود کا، اگر انہوں نے اپنی تورات کے احکام 10 جو ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہیے لیجیے اس کے، ان میں سے کچھ پر تو عمل ہوتا تھا، کچھ پر نہیں ہوتا تھا، یہ تھے اس کے ٹکڑے کر دینا۔ لیکن القرآن کیوں کہا گیا؟ ان کے یہاں القرآن کا لفظ ہے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا اور ڈراوا آیا۔ یہ القرآن اس لیے کہ تورات ان کے حق میں قرآنی تھی، کن کے حق میں؟ یہود کے حق میں۔ لیکن سوال یہ کہ پھر بھی القرآن کیوں کہا گیا؟ نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے ہم کو بتانے کے واسطے کہ جیسے ان کا وہ قرآن تھا اور انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور اس واسطے وہ ہمارے عذاب کے مستحق ہوئے، اسی طرح سے ہم نے تم کو بھی قرآن دے رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل کر اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو تو پھر تم بھی کسی طرح سے رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے، اللہ کی ان عنایتوں کی کسی طرح مستحق نہیں ہو سکتے، تمہیں بھی پھر منتظر رہنا چاہیے اللہ کے عذاب کا۔ قرآن کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اس کی تقسیم کرو، ہاں بھائی قرآن کے اس حصے پر عمل کریں گے، اس کو رہنے دو اس لیے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے، یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات آئیں گے اور کیسے کیسے حالات اس وقت ہیں اور قیامت تک کیا تبدیلیاں ہونی، اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے صاحب یہ تو اب زمانہ بدل گیا، آپ ہی کو معلوم ہے کہ زمانہ بدل گیا، اللہ میاں کو انہیں معلوم نہیں تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ حالات جو ہیں بدلیں گے، لیکن اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے اتارا ہے، کوئی دوسرا قرآن اب اس کے بعد آنے والا نہیں۔ یہ تو یوں کہہ دیجئے کہ یہ قرآن 14 صدی پہلے کے لیے تھا، اور اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن تو بس اس کے آخری کتاب ہے اللہ کی، تو پھر اب اس زمانے کے بدلنے کی بات کیا ہے؟ زمانہ بدلو کہ نہ بدلو لیکن قرآن اپنی جگہ رہے گا، اور ہر زمانے کے لیے یہ قرآن ہے، اس میں سے کچھ بھی حصہ کسی بھی وجہ سے چھوڑنا اس کا کوئی حق ہم کو نہیں ہے، اور یہ ہمارے اوپر وہی آیت پر فٹ بیٹھ جاتی الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے کر دیے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے پوچھیں گے، باز پرس کریں گے، جنہوں نے تورات کے حصے بکھرے کیے ہوں یا جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے کیے ہوں، فرمایا قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سے پوچھیں گے ضرور بھی ضرور، یعنی پوچھا جائے گا تمہیں کیا حق تھا کہ ہمارے قرآن کے حصے جو تم نے کیے تھے کہ کچھ کو تم نے اپنا لیا تھا کچھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اما کانوا یعملون، کہیں کے بارے میں فرمایا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے،
یہ معلوم ہوا کہ عملی طور پر کچھ چیزوں کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، اس کی باس پرس اللہ کے یہاں ہوگی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا تو آپ صاف صاف وہ بات پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے ان سے آپ بالکل روگردانی کیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا غم نہ کریں، لیکن اپنا کلمہ حق ضرور پہنچاتے رہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. تو یہاں دو باتیں تھیں، میں نے دونوں باتیں آپ سے کہی تھی. ایک تو معاشی حالت مسلمانوں کی پست ہے اور دشمنوں کی اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے سلسلے میں تسلی تو اس طرح دے دی گئی. رہ گئی دوسری بات، ادھر نکلے تو وہاں گالی، ادھر نکلے تو وہاں جوتا، ادھر نکلے تو وہاں پتھر، مذاقیں اڑائی جا رہی ہیں. ارے بھائی، اگر ہم لوگوں کے یہاں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دینداروں کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے اعمال کا ہم لوگ مذاق اڑاتے نہیں چوکتے، اور اس کو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی بہت ہی یوں کہیے کہ ایک سوشل ایک سسٹم ہے یہ. تو اس زمانے میں مشرکین مکہ کے لیے کیا چیز مشکل تھی، کیا ان کے لیے مشکل تھی کہ وہ مذاق اڑائیں؟ تو مذاق اڑایا کرتے تھے دینداروں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تکلیف ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں یہاں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ان کو تو ایسی سزا ملے گی جو ان کو یاد رہے. خاص طور پر یہاں مفسرین ان قریش مکہ میں سے 7 لوگوں کے نام لے کر بتلاتے ہیں. یہ آگے تھے مذاق اڑانے میں، پھپتیاں کسنے میں، تکلیفیں پہنچانے میں آگے تھے. واقعی اللہ کی اس آیت کے مطابق یہی ہوا. چنانچہ ان میں ولید ابن عقبہ ایک شخص تھا. کیسی سزا ملی؟ اپنے ہی کپڑوں میں اس کا اپنا تیر الجھا، اس کو جھٹکنے میں کیا ہوا، کہیں اس کی رگ کے اندر ایسا پیوست ہوا کہ جان نکل گئی، اپنے ہی تیر سے خود ہی مر گئے. دوسرا تھا عاص ابن وائل بھی اسی طرح مذاق اڑانے والوں میں تھا. پیر کے اندر کانٹا چبھا، پلو دوڑ گئی پورے بدن کے اندر، جس کا کیا کہتے ہیں اس کو، زہر پھیل جانا، کیا کہتے ہیں اسے، پوائزن. ایسے پھیلا پورے بدن کے اندر کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اس طرح سے اس نے بھی جان دی. تیسرا تھا گویا اسود ابن عبد المطلب، اندھا ہو کر مرا. چوتھے تھا اسود ابن عبد یغوس، یہ ہوا کہ ناک میں کیڑے پڑ کے اس کی اس طرح سے جان نکلی. غرض ہے کہ اور ابو لہب جو تھا وہ بھی انہی میں تھا. ابو لہب کے تو گلٹی نکلی، اس گلٹی میں تڑپ کر اس نے جان دی. تو حاصل یہ ہوا کہ یہ سارے جو مذاق اڑانے والے تھے، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے تو اے پیغمبر ہم کافی ہوں گے آپ کے لیے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا کر رکھا ہوا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے ضرور تنگ ہوتا ہوگا. بما یقولون، جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہوگا. علاج، اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھتے رہا کریں. اللہ کی طرف اللہ کا نام لیں، تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کہیں. حمد کا لفظ یہاں اس لیے لایا، وہ حدیث آ رہی تھی اور اسی وقت ہمارا درس حدیث رک گیا کہ بہترین دعا اور بہترین تسبیح اور شکر جو ہے اللہ کا، آگے حدیث میں ہے کہ وہ اصل میں حمد ہے. اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بندے نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جیسا کہ الحمدللہ کہنے سے ادا ہوتا ہے. اسی واسطے چاہے مصیبت ہو، چاہے راحت ہو، خوشی ہو کہ غم ہو، ہر حالت میں الحمدللہ کہنا. سمجھا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء نے کہا کہ اگر اچھی حالت ہے، کوئی پوچھے کیسا حال ہے، الحمدللہ الحمدللہ علی احسانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے احسان پر، مطلب بھی بہت اچھی حالت ہے. اور اگر کچھ تکلیف ہے، کوئی پوچھے کیسے ہیں، تب بھی شکوے شکایت مت کیجئے، بلکہ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حالت میں، جیسی بھی حالت ہو. تو غرض ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرنی. کیوں؟ ہم تو تکلیف میں ہیں، اللہ کی تعریف کہیں پہ کریں؟ ارے بھائی اس پر کریں کہ اتنی تکلیف پر بس ہے، اس کو قدرت ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دے دے. اس واسطے اتنی تکلیف جو قابل برداشت ہے اس وقت، اس پر بھی اللہ کی تعریف کیجئے. تو الحمدللہ علی کل حال. تو یہاں فسبح بحمد ربک،
اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتے رہیے، اللہ کو یاد کیجئے. وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، خالی زبان سے ہی تسبیح نہیں بلکہ سجدہ کرنے والوں میں رہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے رہیے. تو معلوم ہوا کہ ناموافق حالات میں اپنے دل کے اطمینان اور تسلی اور اپنے ذہنی سکون اور روحانی تشفی کے واسطے بہترین علاج جو ہے وہ تسبیح، تکبیر اور ذکر اور شغل اور نمازوں کی کثرت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین علاج ہے. کیوں؟ خوب سمجھ لیجئے. دل جو ہے ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی طاقت دی ہے، چاہے وہ دیکھنے کی طاقت ہو، چاہے وہ سوچنے کی طاقت ہو، چاہے وہ سننے کی طاقت ہو، اس کی پوری توجہ ایک ہی طرف ہوگی، دو طرف یکساں توجہ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ مثلا کان سن رہے ہیں تو کان تو کھلے ہوئے ہیں، ہزار آوازیں ہوں گی تو وہ تو کان سے ٹکرائیں گی، مگر اب آپ کس آواز کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ دوسری آوازیں آ کے ٹکرا رہی ہیں اور چلی جا رہی ہیں، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ ان میں سے ایک ہی آواز کو لے رہے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا بھی؟ اسی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے 10 چیزیں پھیل جائیں، ان کی نظر جو ہے ان پر پڑ رہی ہے، مگر یہ کہ آپ ان میں سے اگر ایک کسی چیز کو پوری توجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چیز پر آپ کی نظر جم جائے گی اور چیزوں سے ہٹ جائے گی. تو اسی طرح سوچنے کی طاقت ہے، اسی طرح سے سمجھنے کی ساری طاقتیں بیک وقت ایک چیز کی طرف توجہ کرتی ہیں، ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف نہیں. جب یہ ہے تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے. یا تو اللہ کی طرف توجہ کر لیجئے یا بندوں کی ان تکلیفوں کی طرف توجہ کر لیجئے. جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی تو دل متوجہ ادھر ہو گیا، ادھر سے دل ہٹ گیا. جب ادھر سے دل ہٹ گیا تب تکلیف کیوں ہوگی انسان کو؟ تکلیف تو جب ہو رہی ہے کہ جب دل کی پوری توجہ جو ہے وہ ان حالات کی طرف ہے. اب تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہیں قلب کے اور خالق ہیں جسم کے اور خالق ہیں روح کے، ظاہر ہے کہ وہی اس کا بہترین نسخہ بھی بتلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناموافق حالات میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیجئے مکمل طور پر. ذکر، شغل، نماز یہ سب جب ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کہ تکلیفیں آپ کی کم ہو جائیں گی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز کے اندر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں ذرا آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، پریشان خیالی اس طرح، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے، تو اس سے آپ کی پریشانی دور ہوتی تھی. یہاں بھی اسی کو فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ بھئی آپ کہیں کب تک یہ کام کرنا ہے صاحب؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ صاحب کب تک یہ دوا کرنی ہے؟ صاحب 4 دن کر لیجیے، صاحب 5 دن کر لیجیے. ظاہر یہ ہوگا جب آپ کوئی بھی ہدایت آپ دے رہے ہیں، کوئی گائیڈنس ہے آپ کو کہ صاحب یہ کام کیجئے، تو سوال کب تک کیجئے؟ فرمایا حتی یاتیک الیقین. یہ تو ایسا ہوا کہ صاحب کوئی کہے میں کب تک کھانا کھاتا رہوں، سمجھا؟ صاحب میں کب تک پانی پیتا رہوں، تو بھائی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کھانا اور پینا تو زندگی تک لگا ہوا ہے. یہاں وہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ بس 2 دن کھا لیجیے اس کے بعد چھٹی کر دیجیے. تو اسی طرح سے عبادت کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ایسی بیماری کی دوا نہیں ہے کہ صاحب جب بیماری دور ہو جائے تو اس عبادت کو چھوڑ دیجیے، اب ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل غذا ہے روح کی، اور جب غذا ہے روح کی تو جیسے بدن کی غذا کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دن اس کے کھائیے اس کے بعد نہیں، تو روح کی غذا جو ہے اس کے لیے بھی تا حیات جو ہے غذا چلنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یقین سے مراد ہے یہاں موت، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. سمجھ میں آیا؟ یقین سے مراد یہاں بالاتفاق موت ہے. معلوم ہوا موت یقینی ہے. اس کو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کا عجیب حال ہے، میں خود اپنے کو اس میں شریک کر کے کہتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ آگے میں ہی ہوں اس میں، کہ زندگی جس سے زیادہ کوئی غیر یقینی نہیں، ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. رات دن اسی کے لیے پریشانیاں ہیں. اور موت جس سے زیادہ کوئی چیز یقینی نہیں، اس سے اتنی غفلت ہے. کون اس کی فکر میں لگا ہوا ہے؟ کوئی نہیں. موت کی فکر نہیں جو یقینی ہے، اور زندگی کی خوب فکر ہے جو غیر یقینی ہے. حتی یاتیک الیقین، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک موت نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ اس سے مفر، اس سے چھٹکارا، اس سے خلاصی کسی حالت میں نہیں. یوں نہیں فرمایا جب تک آپ تندرست رہیں،
مطلب یہ نہیں کہ اگر بیمار ہو جائیں تو چھوڑ دیجیے. یہ نہیں فرمایا جب تک آپ مالدار رہیں. یہ نہیں فرمایا جب تک آپ کی چھٹی رہے جاب سے. یہ نہیں کہ صاحب جاب پہ جا رہے ہیں اس بات سے نماز کیسے پڑھیں گے, جاب پہ جا رہے ہیں روزہ کیسے رکھیں گے. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے صاحب میں نے کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں روزے, کہنے لگے ہاں بس ویسے ہی. میں نے ہاں میں کہنے لگے بس ہم جاب واب ہے اس لیے روزے نہیں ہو رہے. سبحان اللہ. بھائی جاب کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ صاحب تکلیف ہوتی ہے. پھر تکلیف تو ہوتی, روزہ نام ہی تکلیف کا ہے. اگر روزے میں تکلیف نہ ہو تو پھر روزہ وہ کیسا ہوگا جس میں بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے؟ وہ روزہ کیسا ہوگا؟ تو بھوک اور پیاس تو ہونی ہے. اسی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو روزہ رکھوایا جا رہا ہے. کہ صاحب منہ میں بدبو آ جاتی ہے جہاں پر جانے میں ہم کو پریشانی ہوتی. ارے روزے کی یہ بدبو ہی تو قیمتی ہے. فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. ایک روزے دار کے خالی معدے ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, بو ہو جاتی ہے, حدیث میں ہے. فرمایا اللہ, یہ حدیث قدسی, یعنی حدیث قدسی نے اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک, یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اب سمجھایا نہیں بات؟ کہنے کیسے, بدبو تو بدبو ہی ہے, یہ خوشبو کیسے بن جاتی ہے؟ میں اس کے لیے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ اس ماں سے پوچھو کہ جس ماں کے بچہ نے گندگی کر دی ہے, استنجا کیا ہوا ہے, سمجھ میں آیا, گندگی ہے, اس ماں سے پوچھو تجھے بدبو نہیں آتی اس کو اٹھا کر کے تو صاف کرنے لے جا رہی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر میری ناک میں بدبو آتی تو اس بچے کی پھر کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ناک بڑی اسپیشل ہے کہ آپ کو اس پاخانے اور پیشاب کی بدبو نہیں آتی, تو پھر سارے بچے حوالے کر دیجئے. کرے گی وہ؟ نہیں. دوسرے بچے کی تو ناک بھی اگر آ رہی ہے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے گا, اور اس کا اپنا بچہ پیشاب اور پاخانے میں لت پت بھی ہو جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو دیکھے گی. کیوں؟ یہ کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تعلق. محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. یہاں جب اللہ کے بندے اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت والے کام میں لگے ہوئے, فرمایا مت کھاؤ کہ بہت اچھا نہیں کھاتے, فرمایا مت پیو کہ بہت اچھا نہیں پیتے. ارے آپ کی وجہ سے تو نہیں کھایا نہیں پیا, اگر ہمارے منہ میں بدبو آ رہی آپ کہیں کہ ہم کو بدبو بری لگتی ہے, یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. جب بدبو پیدا ہو رہی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے تو یہ بدبو ناگوار ہوگی کہ پیاری ہوگی؟ سننا نہیں بات. اسی طرح سے جس ماں کی خدمت کی وجہ سے بچہ پسینے میں ڈوب رہا ہے, وہ ماں جب دیکھے گی کہ میری وجہ سے بچہ پسینے میں شرابور ہے تو وہ گلے سے لگائے گی, کہے گا نہیں پسینہ آ رہا میرے سے ہٹ جا, گلے سے لگائے گی. اس کو وہ پسینہ قطعاً ناگوار نہیں ہوگا. تو یہی حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کی اس حالت کو پسند کرتے ہیں کہ جو حالت وہ پیدا ہوئی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے, اس کی اطاعت کی وجہ سے. اب سمجھ میں آیا کہ فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اب ان بندوں کے اس جواب کی کیا قیمت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ روزہ اس واسطے نہیں رکھتے, منہ میں بدبو آ جاتی ہے, منہ میں بدبو آتی ہے تو ہم جاب پہ ذرا پریشانی ہوتی ہے. کن کو پریشانی ہوتی ہے؟ دشمن خدا کو. ان خدا اور رسول کے دشمنوں کو پریشانی ہوتی ہے. اس کا خیال آپ اتنا کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, سمجھ میں آیا, اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے, مگر ان کے دل پہ میل نہ ہے. یہ ہے ہم لوگوں کی حالت. اس لیے یہاں جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک موت آئے اس وقت تک اے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. پیغمبر کو خطاب کیوں؟ پیغمبر کو خطاب یوں کہ جب پیغمبر کے لیے یہ ہدایت ہے جن کے درجے بلند ہیں, تمہارے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ نہیں کہ صاحب وہ بعض لوگوں نے تصوف کے نام پر, واقعی تصوف بھی تو بدنام انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. بعض لوگوں نے تصوف کے نام پر کیا کیا, کہنے لگے یہ نماز تو عوام کی واسطے, عوام کے واسطے, ہم معرفت کے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ چکے ہیں, ہم کو یہ عوام کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آیا؟ پیغمبر کی کو اجازت نہیں ہے تو اور کس کو اجازت ہوگی؟ ارے کمبختو, پیغمبر سے بڑھ کر تمہاری معرفت ہو گئی. یہ معرفت نہیں ہے, دھوکہ ہے شیطان کا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں یا ان سے نیچے کے درجے کے لوگ ہوں, اللہ نے جو وظیفہ عبادت کا مقرر کر دیا ہے اس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں, کسی کے لیے بھی, کسی حال میں بھی. تو موت آنے تک یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے, یہی علاج ہے تمام تکلیفوں کا. کیا فرماتے ہیں مانیٹر صاحب؟ بہت اچھا.